آج سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی عدالت کی جانب سے، اور اب جو خبر آ رہی ہے اس کے بعد ایک تو یہ ادارے کا جو احتساب کا عمل ہے سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا شفاف ہوتا ہے، ان کو پورا موقع دیا گیا، ان کو پوری وکلا کی ٹیم انہوں نے ہائر کی جس کو وہ گواہی کے طور پہ کہتے تھے، ان گواہوں کو چنا گیا اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے یہ سزا ان کو سنائی گئی ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ فیض حمید شواہد کے ساتھ عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جناب اب دیکھیے گا کہ اب ہوتا کیا ہے، اور یہ بھی فرما رہے ہیں وہ کہ 9 مئی سے 1 سال پہلے، چونکہ وہ تو پارٹی چھوڑ چکے تھے، لیکن اس کے بعد جو گواہی وہ دینے جا رہے ہیں اس میں اہم چیز کیا ہے؟ وہ اہم چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بطور وزیر اعظم ان کو کیا احکامات ملتے رہے، اور خاص طور پر 9 مئی اور 9 مئی کے ضمن میں بھی عمران خان اس شکنجے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً آ گئے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ نوید زوری صاحب موجود ہیں، سینئر سرکار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ سر۔ ایک تو فیض حمید کو سزا ہو گئی جو لگتا تھا کہ ہوگی، اور ادارے میں جو شفافیت کا ایک عمل ہے، جو احتساب کا ایک عمل ہے، ظاہر ہے وہ سیاسی حوالے سے نہیں ہے کہ بعد میں کوئی سفارش آ جائے، وہاں تو بڑا شفاف ہوتا ہے، اور بالآخر ان کو سزا ہو گئی 14 سال قید بامشقت کی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اب خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ فیض حمید ان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں بقول فیصل واوڈا صاحب کے۔ اس معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، بڑا شفاف ان کا ٹرائل ہوا ہے، اور عام طور پہ اتنا کوئک ہوتا ہے کورٹ مارشل، یہ اس سے ذرا ہٹ کے اس میں ایک طویل ٹائم لیا گیا، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور ان کو پورا موقع دیا گیا، جیسا کہ بتایا گیا کہ ان کی پسندیدہ وکلا کی ٹیم ان کو سرو کر رہی تھی، اور ان کو ہر طریقے سے موقع دیا گیا صفائی کا۔ 4 مقدمات میں ان کو جو ہے چارج کیا گیا ہے، اور ابھی ایک سے زائد کچھ مقدمات ہیں جس میں مزید باقی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے، جس میں ہونا کچھ باقی ہے۔ تو 14 سال کی قید ان کو سنائی گئی ہے، اور جو باقی فیصلے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے ٹوٹل کتنی بنتی ہے کیا نہیں۔ مگر اصل بات جو دیکھی جا رہی ہے ان میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ادارے کی شفافیت سامنے آئی ہے، اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کو ٹرائل کر کے سزا دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ آئندہ مستقبل میں ایسی چیزیں اس سے ضرور رک جائیں گی۔ اور اصل دیکھا جائے اگر اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ، اور خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کے، تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جو سارا محور ہے اس کا 9 مئی کے گرد گھومتا ہے کہ آخر 9 مئی کیوں کر ہوئی، اور اس کی پلاننگ کے لیے جو باتیں کی گئی ہیں کہ وہ پری پلان تھی، کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، اور اس میں عمران خان کا کتنا عمل دخل تھا، اور کیا انسٹرکشن اس سے پہلے تھیں، کیا اس کے بعد تھیں، اور میٹنگ کیا کیا ہوئی، یہ سب کچھ جب ایک لیفٹیننٹ جنرل کی زبانی آئے گا، اگر کہ آیا، جیسے کہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اگر آیا تو پھر بہت ہی پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مستقبل نہیں ہے عمران خان کا عمران خان سے وابستہ ظاہر پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کے اور آئے گا، کیونکہ دیکھیں 9 مئی ابھی تک تو ماسٹر مائنڈ کا پتہ ہی نہیں چلا نا، اب تو اتنا سزائیں ہوئی ہیں ان کو، بہت ساری چیزیں باقی ہیں جو سامنے آئیں گی۔ کچھ ایسا خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ملبہ ان پہ ڈلے گا، کہ ان کی ہی کوشش تھی، وہی بننا چاہتے تھے، یہی باتیں آتی رہی مختلف تجزیہ نگاروں میں، مختلف قوموں میں، کہ وہ خود کرنا چاہتے تھے یہ سب کچھ۔ لیکن اگر وہ یہ ساری چیزیں عمران خان پہ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر تو کچھ نہیں رہ جاتا، اور جو پھر سنگین غداری کا مقدمہ ہے کو کرنے کا یا اس سے پھر وہ بچ نہیں سکتے۔ نہیں تو آپ نے سمجھا سر، یہ سزا جو اپنے ادارے کے ایک بڑے افسر کو، اگر اس نے قوانین کی خلاف ورزی کی، حلف کی پاسداری نہیں کی، تو ان کو سزا ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی نہیں محفوظ رہ سکتا نا۔ اس کا مطلب شفافیت عمل تو پھر بالکل ہی شفاف ہوگا، پھر نہیں بچے گا کوئی، بیشک سابق وزیر اعظم ہو، سابق وزیر ہو، مشیر ہو، کچھ بھی ہو۔ دیکھیں یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہو اور بہت جگہ پہ اس نے سرو کیا ہو، جب اس کو سزا دے دی جائے تو پھر باقی تو سب جو ہے نا، باقی تو سب بہت اس کے سامنے چھوٹے ہیں، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اور دیکھیں جزا و سزا کا ہی جو ہے وہی مسئلہ ہے کہ اگر جزا و سزا ہو، انصاف ملتا رہے، تو ہر چیز آگے بڑھتی ہے، ادارے بھی آگے بڑھیں گے، جمہوریت بھی آگے بڑھے گی، ہر چیز مضبوط ہوگی، اور پاکستان بھی اس کے ساتھ ترقی کرے گا۔ دنیا بھر میں پاکستان کا
ایک جو چہرہ ہے وہ بھی اور صاف و شفاف ہوگا. تو بس یہ آئندہ دنوں میں دیکھنا ہے اس کو، جتنی جلدی یہ سمیٹ سکیں اتنا ہی اچھا ہے ساری چیزوں کی وہ کرتے ہوئے. اس میں خبر یہ بھی ہے کہ چونکہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے، آپ نے دیکھا کہ معافی تلافیاں کر کے سائڈ میں بیٹھ گئے، یا کچھ لوگ جو پنجاب سے تعلق ہے جن کا، وہ جا کے چھپ گئے KPK میں، جو حکومت ظاہر PTI کی. تو ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اب ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہوا کسی کی نہیں، چاہے کسی نے معافی مانگ لی ہو، چاہے کسی نے کسی اور پارٹی کا لبادہ اوڑھ لیا ہو اور منسٹر بن گیا ہو، چاہے کوئی کسی جگہ اور بیٹھ کے کچھ اور کر رہا ہو، کوئی بچے گا نہیں. جب بانی PTI اور لیفٹیننٹ جنرل کو سزائیں ہو رہی ہوں گی تو وہ کدھر بچیں گے؟ اگر وہ سمجھ رہے ہیں اس طرح بچ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا. باری سب کی آئے گی. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں 9 مئی کے علاوہ بھی کہ جن کو سزائیں اشتہاری قرار دیا جاتا ہے اور وہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں KPK میں. شیخ وقار حسن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شبلی بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ایوب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اور یہ آ نہیں رہے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری حکومتیں ہم محفوظ ہیں. ظاہر کسی حد تک محفوظ بھی تھے، لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جس طرح ڈنڈا چلنا شروع ہوا ہے اب نہیں چھوڑا جائے گا. نہیں، وہ کہیں بھی ہو، بیرون ملک بھی جا کے چھپ سکتے ہیں تو چھپ جائیں. تاریخ گواہ ہے پاکستان کی، بیرون ملک سے بھی بہت سے لوگوں اور کو اگر لایا KPK گیا ہے. حکومت آڑے آئی تو نہیں، جب میں نے بولا ہے جب فیض حمید کو سزا ہو سکتی ہے، اگر بنی PTI کو ہو سکتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بڑا قد نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی انصاف کی راہ میں. میں نہیں سمجھتا. پھر وہ کہیں بھی ہوگا، کسی بھی عہدے پہ ہوگا اور اس کے خلاف ثبوت ہوں گے، گواہ ہوں گے، تو وہ پھر بیہائنڈ دا بار ہوگا ہی ہوگا. کراس دی بورڈ اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو ملوث رہا ہے وطن کی سلامتی کے حوالے سے، خاص طور پر 9 مئی جس میں GHQ پہ حملہ، جس میں شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی، جس میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، اندر گھس گئے، وطن کے خلاف نعرے بازی بھی کی جاتی رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ بچ جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا گیا. ایسا نہیں ہے، یہی ہم بات کر رہے ہیں. اور فیض حمید صاحب کو جو سزا ملی ہے 14 سال کی عدم مشقت کی، تو ظاہر ادارے نے تو اپنا یہ دکھا دیا کہ ادارہ تو اپنے احتساب کے جو عمل ہے اندرون خانہ چلتا رہتا ہے، شفافیت سے چلتا رہتا ہے. سیاستدان جو سویلین آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں بچ نکلتے ہیں کتنے بڑے بڑے الزامات سے، لیکن اب بچ نکلنا ان کا مشکل نظر آتا ہے.